خدا نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا دوسرا باب، پہلی سے 10ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، تم اپنی ان خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پہلے اس دنیا کے زمانے کے مطابق ہوا کی عملداری کے رئیس یعنی اس روح کے متحد چلتے تھے جو اب تک ضد کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنی جسمانی شہوتوں میں زندگی گزارتے اور جسم و نفس کی خواہشیں پوری کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبیعت سے غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہمیں پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 100 جماعتی جواب: اس نے ہمیں بنایا، ہم اسی کے ہیں۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ جماعتی جواب: اس نے ہمیں بنایا، ہم اسی کے ہیں۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ جماعتی جواب: اس نے ہمیں بنایا، ہم اسی کے ہیں۔ تعریف کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کا نام مبارک کہو۔ جماعتی جواب: اس نے ہمیں بنایا، ہم اسی کے ہیں۔ یقیناً خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک ہے، اس کی وفا پشت در پشت قائم ہے۔ جماعتی جواب: اس نے ہمیں بنایا، ہم اسی کے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 13ویں سے 21ویں آیت۔ یہ جو تم نے جمع کیا ہے کس کا ہوگا؟ ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر یسوع نے اسے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ تب یسوع نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ پھر یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان،
تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔